بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم جناب سید علی جان شاہ صاحب کے سوال کا جواب دینے چلے تھے کہ وقفے کی ضرورت پڑ گئی، اور سوال یہ تھا کہ کیا اللہ کے فرشتے اپنی سوچ میں آزاد ہیں یا پھر مجبور ہیں، اور اگر مجبور ہیں تو پھر فطرس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو جو سزا کے طور پر اللہ نے زمین پر پھینک دیا تھا، اگر سوچ میں بھی وہ آزاد نہیں ہے، مشینوں کی طرح ہیں، تو پھر سزا ان کو کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ جواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ فرشتے 100% انسانوں کی طرح سوچ میں آزاد نہیں ہیں، 100% نہیں ہیں۔ ایک لمٹ تک انہیں آزادی بھی میسر ہے، وہ مشینوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ دیگر اشیاء یا جانور کہ جن کے اندر کسی طرح کا خود اپنی طرف سے کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس طرح فرشتے نہیں ہیں، ان کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے اور کسی طرح سوچ میں آزادی بھی ہوتی ہے، لیکن مکمل جیسے انسانوں کو آزادی ہے اس طرح نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ خواہشات جنم لینے لگتے ہیں، اور انہی خواہشات کا سہارا شیطان لیتا ہے، نتیجے میں انسان گناہ کرتا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ 100% سوچ میں آزاد بھی نہیں ہے، اور 100% لکڑی اور دریا اور دیگر اشیاء کی طرح بھی نہیں ہے، مشینوں کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو جیسا کہ خود انہوں نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اپنی اس محدودیت کا اعلان کیا کہ پروردگار جتنا تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے، جتنی تو نے تعلیم دی ہے ہم اتنی ہی چیزوں کو جانتے ہیں، یعنی ایک محدود معلومات کے اندر انہیں سوچنے کا بھی حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا، ان کو جو علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے حالات کا، تو اس محدود علم کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جائیں گے، انہی کا 2 بیٹے ہوں گے، ایک حابل اور ایک قابل، اور حابل کو قابل جو ہے وہ قتل کر دے گا، خون خرابہ ہوگا، روئے زمین پر خون بہایا جائے گا۔ تو یہاں پر فوراً انہوں نے اپنے اس علم کے بلبوتے پر یہ سوال بھی رکھ دیا کہ پروردگار تو کس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خون بہانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے علم میں وہ گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا علم تھا اس میں تم نے یہ دیکھ لیا، باقی چیزوں کو تم نے نہیں دیکھا کہ اسی آدم کے صلب سے وہ نور بھی ہے کہ جس نور کے صدقے میں تمہاری خلقت ہوئی ہے، یہ کائنات ساری اسی نور کے صدقے میں ہوئی ہے، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کہیے کہ جو 2 حصوں میں تقسیم ہوا، محمد اور پھر علی علیہ السلام، پھر اس کے بعد اس نور کو اللہ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، پھر اللہ نے ان کو 14 میں منتقل کیا اور منقسم کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ علم اپنے اس محدود علم میں انہیں سوچنے کا حق تھا، اور وہ سوچتے بھی تھے، اور اس محدود علم میں جہاں کہیں انہوں نے خطا کی ہے، اس خطا کی انہیں سزا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے۔ چنانچہ فطرس کا بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی حقیقت کی طرف یہ بھی غمازی کرتا ہے۔ امتیاز نقوی صاحب نے بریڈ فورڈ سے بہت عمدہ ایک اور سوال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، قرآن مجید کے سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ مزید تعلیمات کے لیے حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ رکھا کنڈیشن کے ساتھ کہ جو تم دیکھو اعتراض نہیں کرو، بولو نہیں جب تک کہ حقیقت تمہارے سامنے ظاہر نہ کر دو۔ ایک واقعہ ہے، اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بالکل نوجوان بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک بے گناہ کا آپ نے قتل کر دیا۔ تو
بعد میں اس کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بتائی کہ اصل میں اس بچے کی طرف سے اس کے والدین جو بہت نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تکلیف پہنچنے والی تھی، یہ والدین کے لیے درد سر بننے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کسی کو بغیر کسی گناہ کے یا قتل کے گناہ سے پہلے، جرم سے پہلے سزا دی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے ابن ملجم ان کا قاتل ہے، آپ نے اسے قتل نہیں کیا، معلوم تھا کہ یہی قتل کرنے والا ہے، لوگوں نے پوچھا تو یہی فرمایا۔ دو باتیں البتہ فرمائیں، ایک بات تو یہ کہ میں اسے کیسے قتل کر دوں جبکہ ابھی تک اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو میں جرم سے پہلے کیسے سزا دے دوں۔ ایک اور بات یہ کہ تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کا قاتل ہوں، تقدیر میں یہ کہ وہ میرا قاتل ہے، اگر میں اس وقت قتل کر دوں گا تو ابن ملجم کا میں قاتل ٹھہرا اور وہ مقتول ٹھہرا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر سوال یہی بنتا ہے کہ آخر حضرت خضر نے اس بچے کو اس کے بعد بڑے ہو کر دردسر بننے کی وجہ سے قتل کیوں کر دیا؟ جواب اس کا واضح یہ ہے کہ ایک حکم ہے شریعت کا اور ایک امر ہے امر ولائی، جسے ولایت کا امر کہتے ہیں۔ حکم ولائی اور حکم شرعی میں یہ فرق ہے کہ شریعت ظاہر پر مبتنی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے میں ایک شریعت کے ذمہ دار کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ولایت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں۔ ولایت کہتے ہیں حق تصرف کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے مار دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے وہ ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے اختیار میں کہ جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے وہ مار دے۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں ظاہری طور پر شریعت کے احکام اللہ نے بنائے ہیں اور انبیاء علیہ السلام جو صاحب شریعت ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق سزا اور جزا کے فیصلے سناتے ہیں کہ ظاہری طور پر جب تک کہ کوئی گناہ نہ کرے، جرم نہ کرے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن در عالم حقیقت جو ولایت والے ہوتے ہیں یعنی تصرف کا حق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان تصرف کے حق رکھنے والوں کو جو ولی خدا کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ ظاہر شریعت کے احکام سے بالاتر ولائی حکم نافذ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ اسی واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے، چونکہ وہ مالک ہے، مالک کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ جب چاہے آپ کے پاس کار ہے تو جب چاہے آپ چلائیں، جب چاہے جہاں چاہے آپ کھڑی کر دیں، آپ کو اختیار حاصل ہے کیونکہ آپ کی وہ ملکیت ہے، اگرچہ آپ نے بنائی نہیں، صرف آپ کے نام ہو گئی تو آپ اس پر اتنا حق جتاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اس کی حفاظت کا بھی اور انتظام بھی کرتا ہے۔ کالر کو لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ ممتاز سرکار بول رہے ہیں مرشد صحیح عمان سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ممتاز صاحب فرمائیے۔
ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪੜੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मौला आपको भी सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आपकी ये मोहब्बतें हैं, आपकी ये इनायतें हैं, ये एक दिली ताल्लुक़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस ख़ास करम की वजह से हम मोमिनीन व मोमिनात के दरमियान में कायम हुआ है। आप ओमान में बैठकर हमारी इन दुआओं को देखते हैं, आमीन भी कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आते हैं और आप भी दुआ करते हैं। ये वो मोहब्बत की चेन है कि जिसे कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। सलाम करता हूँ मैं आपको भी और आपकी मोहब्बतों को भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था लेकिन कॉलर को शामिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या आबिद साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल, आप फरमाइए, ऑन एयर हैं। जी, मैं कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नादर बुखारी बोल रहा हूँ, लंदन एजवर से। जनाब नादिर बुखारी साहब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? मैं मौलाना साहब आपके खिदमत में बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मौजूदा हक के महर जो है जी, वो आज के राजुल वक्त में हमें शरई क्या होना चाहिए? जी, मेरा बस यही एक सवाल। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। नादिर बुखारी साहब लंदन से थे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जहाँ भी हों शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह आपके ईमान को और मजबूत फरमाए। बहुत उम्दा आपने सवाल भी किया, इंशाल्लाह इस पर भी बात करूँगा। कॉलर का सिलसिला भी जारी हो तो हम उसको भी ज़रूर साथ साथ देते रहेंगे। तो ये जो विलायत का मामला है वो शरीयत से बिल्कुल बालातर और अलग है। अल्लाह को इख्तियार हासिल है कि वो हर चीज़ पर तसर्रुफ़ करे, और वो तसर्रुफ़ भी यकीनन हिकमत की बुनियाद पर है, तदबीर की बुनियाद पर है, इंसाफ की बुनियाद पर है, हक़ की बुनियाद पर है। लेकिन ज़ाहिर में जो हुक्म होता है वो शरीयत का होता है, और जो हक़ाइक़ बातिन और ज़ाहिर दोनों के पेश नज़र सामने आते हैं वो विलायत का तसर्रुफ़ है, जो कि अल्लाह को हासिल है और उसके रसूल को हासिल है, और हर उस वली खुदा को हासिल है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला विलायत से नवाजता है। चुनांचे हज़रत खिज़्र को विलायत हासिल थी, उन्होंने विलायत के उस पावर को दिखाया, जबकि हज़रत मूसा ने भी जो फरमाया वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। शरीयत में इजाज़त नहीं है कि किसी को जुर्म से पहले सज़ा दी जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वली खुदा को तसर्रुफ़ का हक़ हासिल है। हमारी जान माल, हमारी औलाद और दुनिया की हर शय पर उनको तसर्रुफ़ का हक़ हासिल है। चुनांचे हज़रत खिज़्र ने उस तसर्रुफ़ का इजहार फरमाया। अलबत्ता यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि अगर कोई इस बात को समझने से कासिर है तो मुझे ये बताए कि रोज़ाना कितने इंसानों की जान हज़रत इज़राइल लेते हैं? हज़ारों की, बेशक।
تو کیا ہم ان کو قاتل کہیں گے، ہزاروں انسانوں کے قاتل؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون ہماری سسٹر ہے؟ مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی میں نے سوال کرنا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ عمرے کے بارے میں اگر حج کے علاوہ ویسے عمرہ کرنا ہو تو مہینے میں صرف ایک بار ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا نام بتا سکیں گے سسٹر؟ جی مسز ظفر پیرس سے بول رہی ہوں. مسز ظفر پیرس سے، ٹھیک ہے. جی ہم ماتی میں بھی ہیں شامل آپ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں، آپ جی سے فرمائیں. سوال پوچھنا چاہوں گی. جی بسم اللہ. پہلا سوال میرا خمس کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آئے کہ خمس کی رقم ہمیشہ غیر سید کو دی جاتی ہے، غریب سید کو، مگر آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ اگر مجتہد کی اجازت ہو تو یہ رقم غیر سید کو بھی دی جا سکتی ہے، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب مسلمان گھروں میں جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو سر پر اس کے قرآن پاک رکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا یہ محض ایک رسم ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک سید زادی جس کی اولاد سید نہیں ہے اور وہ اپنی کمائی سے، اگر تو میرے نزدیک جیسے وہ اپنی کمائی سے اپنا صدقہ نکالتی ہے تو وہ رقم سید کو دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی کمائی سے اپنے بچوں کا صدقہ نکالتی ہے تو کیا وہ رقم کسی سید کو، غریب سید کو دے سکتی ہے یا نہیں؟ بس یہ 3 سوال ہیں میرے. شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. کالز کا سلسلہ تھا، درمیان میں کالز بھی ڈراپ ہوئی ہیں، لیکن حضرت امتیاز نقی صاحب کا جو سوال تھا ہم نے کسی حد تک مکمل کر لیا. آسان سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عزرائیل ملک الموت دن میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جان لیتے ہیں، تو ہم ان کو قاتل نہیں کہتے بلکہ ان کو علیہ السلام سے یاد کرتے ہیں. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہماری سسٹر ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں سویچ سے بات کر رہی ہوں، مسز رضا بات کر رہی ہوں. مسز رضا سویچ سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ کوئی ہے وہاں پر ہدایت ٹی وی میں جو ہمارے لیے سورہ قاف لکھ دے؟ سورہ قاف؟ ہاں. اچھا، ہمارے گھر میں بہت مشکلیں ہیں نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کسی وقت فون کر لیجیے گا آف ایئر، ہم انشاءاللہ کسی کو کہیں گے، آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں مولانا عابدی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ بات کر رہے ہیں، آن ایئر آ چکے ہیں، آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی شکریہ. میں شاہین علی بول رہا ہوں لندن سے. شاہین علی صاحب. جی جی میرا ایک سوال ہے مولانا کہ جب سرکار علیہ السلام انفیکٹ جو واقعہ ہوا تھا جس میں خالد بن ولید اور ان کے دوسرے ساتھی جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے در پر پہنچے اور انہوں نے آگ لگائی اور وہ دروازہ کہہ تو یہ رہے تھے کہ باغی ہیں اندر اور ان کو باہر آنا چاہیے، ہم اندر بائی فورس جائیں گے، تو سم ہاؤ وہ دروازہ ٹوٹا، وہ جس کسی نے بھی وہ کیا، تو واقعہ جیسے واقعہ تاریخ میں ہے، ہو سکتا ہے میرے علم میں یہ ناقص ہو کہ وہ انہوں نے دروازہ گرایا اور جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے جسم اطہر پر گرا، تو سرکار علیہ السلام کیا اس وقت گھر میں تھے؟ اگر وہ تھے تو انہوں نے اس کے مطابق ایکشن کیوں نہیں لیا، اور اگر وہ نہیں تھے تو وہ اس وقت کہاں پہ تھے؟ میرا بس یہی سوال ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بہت ہی زیادہ تاریخی ایسے رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ
بہت نزاکت کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ. سرکار حضرت ہمارے یاسر کی والدہ حضرت سمیہ جی، ان کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا مکے میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر موجود تھے، تو سرکار نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی آیت کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری کو بھیجتا ہے، یا اس سے بہتر یا اس جیسی. تو ایک جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا علم اور جو ان کے پاس اختیار تھا اس کو استعمال کیا جی، اور دوسرا جہاں تک آپ نے یہ جواب دیا کہ مولا علی علیہ السلام کو پتا تھا کہ تقدیر میں یہ میرا قاتل ہے، میرا خیال ہے کہ جواب اتنا تشفی بخش ہے یہ کہ اس میں آ کے سوال کی ضرورت نہیں رہتی. جزاک اللہ. لیکن یہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم تھا کہ فرعون نمرود یہ کل میرے مقابلے میں خدا بن کے بیٹھیں گے، تو خدا نے پہلے ان کو سزا کیوں نہ دے دی؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد اور آل محمد کی رضا ہی صرف اس کی رضا کے ساتھ ہے. بے شک ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے اللہ کی رضا سے باہر نہیں جاتے. جزاک اللہ. تو میں اگر صحیح ہوں سرکار تو بالکل صحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت عمدہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت عمدہ. آپ نے بہرحال اس سوال کو مزید آپ نے جواب کی شکل میں دیا ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہے جاتے ہیں اور وہ معصوم ہیں، جبکہ ہزاروں کی روزانہ جان لیتے ہیں. تو ہم ان کو قاتل نہیں کہتے، کلر نہیں کہتے، مرڈرر نہیں کہتے، بلکہ علیہ السلام کہتے ہیں. کیوں؟ اتنے سارے لوگوں کو مارنے والا کیوں نہیں قاتل ہوتا؟ جواب یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے اس ولایت کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو اللہ مالک ہے تمام انسانوں کی جان و مال کا اور انسانوں کی زندگی اور موت کا، اللہ کا حکم ہے. ان کو اس وقت ختم ہو جانا چاہیے، چاہے وہ ننھا بچہ ہو، چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو. جب اس کا وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے وہ جا کے ان کی جان لے لیتے ہیں. تو پھر ان کو بھی آپ قاتل نہیں کہتے. اسی طرح حضرت خضر کو بھی آپ قاتل نہیں کہیں گے اس بچے کے بارے میں کہ جس کو انہوں نے مارا. اللہ کی ولایت کو نافذ کرنا ولی خدا کا کام ہوتا ہے. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کو اللہ نے ولایت تکوینی سے نوازا ہے، جس کے بلبوتے پر وہ تصرف کا حق رکھتے ہیں مکمل. لیکن جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہیں وہ تصرف کرتے ہیں، اور اگر مشیت خدا کے خلاف ہو تو وہاں وہ تصرف اپنے اس ولایت کا نہیں کرتے ہیں. وہ تصرف کا جو حق ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے بہت سارے مسائل خود بخود واضح ہو جائیں. احمد جرمنی سے ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بہرحال پوچھا کہ یہ لوگ جو پاکستان میں حکومتوں کو چلاتے ہیں یا سیاسی حکمران جو سیاسی لیڈران ہیں وہ طرح طرح کی توجیہات کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی دوسروں پر بہت تہمتیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات، اور پھر انڈائریکٹ جو ہے وہ قاتلوں کو، دہشت گردوں کو پناہ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. کیا ان کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ 2 فرشتے جو ہے ان کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ بچ نہیں سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات وجہ ہے. ان کو اگر اتنا سا خوف ہوتا تو کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہ لیتے، جھوٹ نہ بولتے، جھوٹ کی بنیاد پر پارٹیاں نہ چلاتے، اور یہ سیاست بازی اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور پھر ظالموں کی سپورٹ کرنا، دہشت گردوں کی اپنے مفادات کے خاطر جو ہے ان کو پناہ دینا، ان کی حمایت کرنا، یہ ہرگز نہ کرتے. اللہ کا خوف نہیں ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، تبھی تو یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. ہم ابھی مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سوالات جو آ چکے ہیں اس کے بھی جواب دیں گے، مزید آپ سے سوالات بھی لیں گے، اس سے کہ مزید
ایک اور مزید 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ مستعان.